السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ آپ بسم اور بے اسم کے فرق کو قرآن سے واضح کر دیجئے۔ قرآن میں بسم کے مادے سے یعنی بے سین میم جو جس میں بسم اللہ میں بھی آیا ہے، تو یہ قرآن میں 115 جگہ آیا۔ 113 جگہ تو سورتوں کے شروع میں ہے، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں 114، یعنی یہ ایک ہی ہے، 114 یہ ہو گیا، اور ایک بسم اللہ سورہ ہود میں یہاں پر آیا ہے۔ تو ان سب کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاؤں گا، پھر جو میری فہم اس سے سمجھاؤں گا، اور بسم بتانے کے بعد پھر بے اسم کی طرف آئیں گے۔ تو میں بجائے ہر جگہ سے کرنے کے بہت وقت طویل ہو جائے گا، صرف ایک جگہ سے کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، بلکہ 2 آیتیں لے لیتا ہوں، سورہ ہود والی اور سورہ نمل والی، باقی شروع کا تو میں ویسے ہی کرتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ 27 کی 30 کھول لیں، یعنی سورہ نمل کی آیت نمبر 30۔ یہاں ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حافظ نظر احمد والا ترجمہ کہ بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ یوں ہے اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ انہ بے شک وہ من سلیمان، سلیمان سے ہے۔ اب یہ سلیمان جو ہے، یہ کیونکہ ہم لوگ روایتوں سے سمجھتے ہیں، اور ہمارے اکثر مترجمین نے روایتی ترجمہ کر دیا ہے، روایات کے ذریعے قرآن کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو بات سمجھ میں آتی ہے اور شان نزول بھی بنا دیتے ہیں، اور پھر مختلف چیزیں بنا دیتے ہیں، اور اس طرح اللہ کے کلام کو ہدایت کے بجائے ماضی کی کتاب بنا کر رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ماضی کے قصے کہانیاں کچھ نہیں ہیں، یہ ہمیشہ سے حال کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، جو حال میں بھی ہدایت دیتی ہے۔ اگر اس میں ماضی کا کوئی قصہ ہے تو وہ عبرت لے کر اپنے لیے اس سے اخذ کرنا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ کس طرح آج کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے، صرف کہانی کے طور پر نہیں ہے۔ تو سلیمان جو ہے وہ سلامتی دینے والے کو کہا جاتا ہے، تو بے شک یہ سلامتی دینے والے سے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ بسم اللہ اللہ کی تمانیت ہے۔ بسم خود ایک حرفی مادہ ہے، تو بے سین میم بسم کا مطلب ہی وہ ہے کہ جس میں آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے، جس میں آپ بڑا سکون محسوس کریں، آپ کے دل کو راحت مل جائے، اس لیے اس کو تمانیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تمانیت ہے۔ اب میں تمانیت کی مثال بھی بیان کر چکا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کسی کام میں بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی ہے، تو ہر آنے جانے والا، ہر خیر خواہ دیکھتے ہی کہتا ہے بھائی کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے۔ آپ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، اور مسئلہ سننے والا اس کے لیے کیونکہ وہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہ 1 منٹ میں اس کا حل آپ کو بتا دیتا ہے، ایسا کر لو اور یوں ہو جائے گا، اور جب آپ غور کرتے ہو اس پہلو پر تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، تو اس اطمینان کے باعث جو آپ کے چہرے پر بشاشیت آتی ہے، حشاشت بشاشیت آتی ہے، جو چہرہ کھل اٹھتا ہے، جو مرجھایا ہوا تھا، اس کو بسم کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تمانیت ہے، الرحمن الرحیم، جو انتہائی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو بے شک یہ سلامتی دینے والے سے ہے، اور بے شک یہ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ اسی طرح سورہ ہود یعنی اور اس کی آیت نمبر 41 11 کی 41 اس کو دیکھ لیں، یہاں بھی ایک بار بسم اللہ آیا ہے۔ پہلے حافظ نظر والا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور اس نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک البتہ میرا رب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، یہاں کہہ رہا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَقَالَ ارْكَبُوا اور کہا سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ اللہ کی تمانیت ہے، مجریہا اس کا جاری رہنا، ومرساہا اور اس کا بھیجنا، اس کا ارسال کرنا، ان ربی بے شک میرا رب لغفور الرحیم ضرور رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ بن گیا، اور کہا اس میں سوار ہو جاؤ اور اس کا جاری رہنا اور اس کا بھیجنا، اللہ سے تمانیت حاصل کرنا ہے، بے شک ضرور میرا رب رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے جس کا بھیجنا، جس کا ارسال کرنا، اس کا جاری رہنا؟ آپ جب اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، یعنی آپ کو کہاں سوار ہونا ہے، کہ رکب کہا جاتا ہے ترتیب وار کو، تو سوار ہونے کو نہیں کہا جاتا بلکہ ترتیب وار، تو کہا ترتیب وار ہو جاؤ اس میں، وہ ترتیب وار ہو جائیں اس میں، کس میں؟ اللہ سے تمانیت لینے میں۔ یہ ملے گی کہاں سے؟ اللہ کی کتاب سے ملے گی۔ تو اس لیے اس کا جاری رہنا اور اس سے جو بھیجا گیا ہے، جسے ارسال کیا گیا ہے، تو اس سے ہی آپ کو بھیجنا ہے، اس سے ہی جاری رکھنا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ ضرور رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہاں بھی جو بسم اللہ دراصل اللہ کی تمانیت آ رہی ہے، اسم کہیں سے بھی نہیں آ رہا، جو عام طور پر لوگوں نے اس کو اسم سے جوڑ دیا ہے، یہاں الف ہے ہی نہیں۔ اب اسم کے ساتھ جو آیا ہے
آئیے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن میں 4 جگہ میرے خیال میں بے اسم آیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سورہ واقعہ، اس کی آیت نمبر آپ دیکھیے 74، اور اسی کی آخری آیت جو ہے وہ 96، دونوں میں بے اسم لفظ ہے، اور ایک ہی بات ہے فسبح باسم ربک العظیم۔ یہاں جو ہے وہ الف سین کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے یہ یہاں پر بے اسم ہے، اسم نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بالکل یہی الفاظ تیسری جگہ جو ہے وہ سورہ الحاقہ میں آیت نمبر 52 میں ہے، یہاں بھی ہے فسبح باسم ربک العظیم۔ تو یہ 3 جگہ تو ایک ہی لفظ ہے، فسبح باسم ربک العظیم، بے اسم اس طرح سے آیا ہے۔ اور چوتھی جگہ جو ہے وہ اقرا باسم ربک الذی خلق، جو سورہ نمبر 96 کی پہلی آیت ہے، تو یہاں بھی بے اسم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے بے الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو یہاں بے حرف جار ہے، اور الف سین میم جو ہے یہ اسم یہاں مادہ ہے۔ تو یہاں کیا بنتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ایک ہی جگہ ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ ایک ہی لفظ ہے اور کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ تو فسبح، پس فرما برداری اختیار کرو، بے اسم پہچان کو، ربک العظیم انتہائی تمہارے ربوبیت کرنے والے کی، تو پس اپنے رب کی انتہائی پہچان کو فرما برداری اختیار کرو۔ تو جو رب کی پہچان مل رہی اس سے فرما برداری اختیار کرنا ہے، یہی ہر جگہ ہے۔ اب جو 96 والا ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ یہاں پر آیا اقرا باسم ربک الذی خلق، تو ان کا جو ترجمہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اقرا پڑھو باسم ربک، اپنے رب کی پہچان کو، الذی وہ جو کہ خلق پیدا کیا ہے، تو اپنے رب کی پہچان کو پڑھو جو کہ تمہیں پیدا کیا، جو کہ پیدا کیا، جو کہ خلق کیا، جو کہ وجود میں لایا، تو یہ ہے بے اسم۔ تو اس طرح یہ بسم اور بے اسم میں بڑا فرق ہے۔ بسم خود سے حرفی مادہ ایک لفظ ہے، اور بے اسم میں اسم مادہ ہے اور بے یہاں حرف جار لگا ہوا ہے، اس لیے یہ اسم سے ہے۔ تو لوگوں نے اس کو ایک ہی بنا دیا ہے، اور اس پر مضر بھی ہے کہ نہیں جی ایسا ہی کیا جائے کیونکہ ہم نے ایسا سمجھا اور گرامر اس طرح سے کہہ رہی ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، میں اپنی مرضی مسلط کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں اپنی فہم کو مسلط کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ اللہ اگر الف سائلنٹ رکھتا تو ہر جگہ رکھتا، ایسا کیوں کہ بسم اللہ میں نہیں رکھا اور یہاں رکھا؟ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، کہیں کوئی الف سائلنٹ نہیں ہے۔ جہاں بے اسم ہے وہاں الف لکھا ہوا ہے، اور جہاں پر بسم ہے وہاں الف نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن جو لکھا ہوا اس طرح الگ طریقے سے، تو سیدھی سی بات ہے اس کا کوئی مصرف ہوگا، اس کا کوئی مقصد ہوگا، اس کی کوئی ہدایت کا تعلق ہوگا۔ اب آپ اگر اللہ کی تمانیت کو آپ اللہ کی پہچان بنا دیں، اللہ کا نام بنا دیں، تو نام سے تو کچھ نہیں حاصل ہوتا جب تک آپ اس کو صحیح طرح سے سمجھے نہیں۔ وہاں اللہ بتا رہا ہے کہ کون سا عمل تم کرو گے جس سے واقعی تمہیں سکون حاصل ہوگا، یعنی اللہ بھی بتاتا ہے کہ یہ سکون والا عمل ہے، اس سے اللہ کی تمانیت ہے، اور آپ اس تمانیت کو حاصل کریں گے تو آپ کس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس پہچان سے تم اپنے رب کی فرما برداری اختیار کرو، پہچان کتاب سے ہی لینا ہے۔ تو یہ ہے بسم اور بے اسم کا فرق۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے۔ اب اگر کوئی اس پر اصرار کرتا ہے کہ نہیں جی آپ اس کو اسم ہی لیں، تو اسے کرنے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر ایک کو اپنا اپنا جواب دہ ہونا ہے۔ آپ کے اعمال کا جواب دہ میں نہیں ہوں، میرے اعمال کا جواب دہ آپ نہیں ہیں۔ جو میری فہم ہے وہ میں نے بتا دیا، آپ کی فہم اس سے مختلف ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ میں مسلط کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں، نہ مسلط کرتا ہوں اپنے اوپر کسی کی فہم کو۔ ہاں اگر وہ عقل کے مطابق بات سمجھ میں آ گئی تو ضرور اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہوں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے جو عقل کے معیار پر پورا آ رہا ہے تو میں ہر دھرمی پر رہ کر یہ نہیں کہوں گا کہ میری والی فہم کو اپنایا جائے۔ جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ اس پر عمل کرے۔ آپ منصف نہ بن بیٹھے، منصف اللہ ہے، آپ کا کام اپنی فہم پہنچانا ہے۔ اب اگر اس میں کوئی سوال ہو یا کوئی اصلاح کی گنجائش ہو کہ میں واقعی غلطی پر ہوں تو آپ اپنے دلائل دیجیے۔ اگر وہ دلائل مضبوط ہوئے تو میں ضرور اپنی اصلاح کر لوں گا، لیکن اگر دلائل مضبوط نہیں ہوئے، آئے بائیں شائیں ہیں بس صرف کیونکہ گرامر والوں نے ایسا کہا یا اکابرین نے ایسا کہا یا فلاں نے ایسا کہا، تو یہ دلیل نہیں ہے۔ قرآن سے مضبوط دلیل ہونی چاہیے کہ بسم اور بے اسم الگ الگ طریقے سے کیوں لکھا ہوا ہے۔ قرآن سے کوئی واضح بات آئی تو میں ضرور اپنی اصلاح کر لوں گا۔ السلام علیکم۔